Welcome to Enlighten Your Souls with Islamic knowledge provided by the platform of Ruke Buli, Speech of Soul. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن شريد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستطیع شخص کا ادائی قرض میں تاخیر کرنا اس کی بے آبروئی اور اسے سزا دینے کو حلال کرتا ہے۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں یہ وعید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ ایسا شخص جو امیر ہے، اس کے پاس پیسے وغیرہ بھی ہوا کرتے ہیں، اس صورت میں وہ کسی شخص سے قرض لے لیتا ہے کسی کام کی وجہ سے، یا کاروبار کے اندر وہ ترقی اور اضافے کے لیے کسی سے جب وہ قرض لے لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا قرض وہ وقت پر اس دوسرے شخص کو جس سے قرض لیا ہے اسے ادا کر دے۔ اگر بصورت دیگر وہ مقررہ وقت پر قرض ادا نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اب اس کے لیے یہ روا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یہ حلال ہو جاتا ہے کہ اسے ذلیل کیا جائے، اسے شرمندہ کیا جائے۔ حالانکہ اسلام کے اندر یہ مناسب نہیں ہے، لیکن ایسا شخص جو استطاعت رکھتا ہے، استطاعت اور قوت رکھتا ہے، قرض کی ادائیگی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرض ادا نہیں کرتا، اس کے باوجود وہ لوگوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کر رکھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسے جائز ہے، جس شخص سے اس نے قرض لیا ہے، کہ وہ اسے شرمندہ کرے اور اسے وہ برا بلا کہے۔ اسی طرح بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو حکومت کے ذریعے سے، یا جو بالا حکام ہیں، سرکاری افیسر وغیرہ ہیں، یا اسی طرح جو پولیس کا جو محکمہ ہے اس کے ذریعے بھی اسے قید میں ڈالنے کی دھمکیاں دی جا سکتی ہیں، اور اسے اس چیز پر برانگیختہ کیا جا سکتا ہے کہ فوری طور پر وہ اس کا قرض ادا کر لے۔ قرض لینا ویسے ہی معیوب ہے اور اسلام نے اس سے حد الامکان منع کیا ہے، لیکن وہ شخص جو باوجود اس کے کہ اس کی ادائیگی کی وہ صورت رکھتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو ادا کرنے پر وہ قادر بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کرتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب اس کے لیے یہ جائز ہو جاتا ہے کہ وہ اسے ذلیل کرے، اسے رسوا کرے، اور اس بات پر اسے مجبور کرے کہ کسی طرح وہ اس کا جو پیسہ ہے یا اس کا جو مال ہے جو اس نے لیا ہے قرض خواہ سے، وہ قرض اس کو بر وقت ضرورت وہ لوٹا دیا جائے، تاکہ اس دوسرے شخص کو اذیت اور تکلیف نہ ہو، کیونکہ یہ ایک طرح سے ایذاء مسلم بھی ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وعدہ خلافی بھی ہے کہ آپ نے ایک مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے، ایک شخص کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 1 مہینے کے اندر یا 2 مہینے میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، اس کے باوجود آپ اس پیسوں کی ادائیگی نہیں کرتے، تو اس صورت میں پھر آپ ملامت قرار دیے جاتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ اس شخص کو جھڑکا جائے، اس شخص کو اس بات پر مجبور کیا جائے، چاہے وہ اسے قید خانے کیوں نہ لے جانا پڑے، اور اس حال میں کہ اسے شرمندہ اور اس کی آبروزی کیوں نہ کی جائے، تاکہ وہ پیسے وغیرہ ادا کرنے پر قادر ہے تو چاہیے کہ وہ پیسے ادا کرے، ورنہ پھر اسلام جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اسے رسوا کیا جائے اور اس سے وہ پیسے کسی صورت میں بھی نکال لیے جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. For more Islamic lectures, kindly subscribe to Ruke Buli on YouTube.